بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس آتا ہے. 1000 اونٹ ہوتے ہیں سامان سے بھرے ہوئے. جب ان کا قافلہ واپس آتا ہے تو مدینہ منورہ کے جو تاجر ہوتے ہیں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ریٹ بتائیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بتاؤ آپ کیا دینا چاہتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 10 کی چیز ہے وہ ہم آپ سے 12 میں خریدیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ریٹ کم ہے, مجھے اس سے زیادہ لگ چکا ہے. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جو 10 کی چیز ہے وہ ہم 14 میں خریدیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ کم ہے, مجھے اس سے زیادہ لگ چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری بولی ہے کہ جو 10 کی چیز ہے وہ ہم 15 میں خریدیں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں خرید سکتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ لگ چکا ہے, یہ کم ہے. وہ دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو مدینہ کے تاجر ہیں سارے آپ کے پاس جمع ہیں, تو پھر اس سے زیادہ بولی کس نے لگا دی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ مدینہ کے اندر قحط ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. تو اللہ میرے پاس آیا تھا تو اللہ نے مجھے کہا کہ اے عثمان کہ تمہاری جو چیز 1 روپے والی ہے ہم وہ 10 کے بدلے میں خریدیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سارا مال مدینہ کے جو غریب غربا ہیں میں نے ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا. تو پھر اس واقعے کے بعد اوپر آسمان پر کیا ہوا؟ رات کا وقت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفید گھوڑے پر بیٹھ کر جلدی جلدی جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی لگام پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے اب جلدی ہے, میں نے جانا ہے. پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہ آج جو عثمان نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال صدقہ کیا ہے, اللہ نے اس عمل کے بدلے میں اس کا نکاح جنت کی حوروں کے ساتھ فرمایا ہے. تو اس نکاح کے بعد عثمان کا ولیمہ ہے, مجھے جلدی ہے کہ میں اس ولیمے کے اندر شرکت کروں, کہیں وہ ولیمہ ختم نہ ہو جائے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر چیزوں کی قلت پڑ جائے تو جس کے پاس ذخیرہ پڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی منہ مانگی قیمت پر مانگتا ہے. تو ہم نام تو لیتے ہیں صحابہ اکرام کا کہ ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. حقیقت میں ہم نے اپنا دین اور مذہب دولت کو بنا لیا ہے. ہم نے جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے. اور اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ ایک کے بدلے میں 10 گنا اجر ملے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ یہ کم ہے, ذرا اس سے اور ذرا اضافہ فرمائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ جو بندہ ہمیں قرض حسنہ دے گا تو ہم اس کو بڑھا کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی کم ہے, ذرا اس سے اور اضافہ فرما. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, کہ جو ہماری رضا کے لیے اپنا 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا زیادہ اجر دیں گے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی کم ہے, ذرا اس سے اور اضافہ فرما. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا اب ضرب تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صرف بات اتنی سی ہے کہ جو بھی ہماری رضا کے لیے کوئی کام کرے گا, اس پر صبر کرے گا, تو اس کو ہم اپنی شان کے مطابق بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرمائیں گے.
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو 4 دن کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری محسوس کی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ خیریت تو ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری ظاہر ہو رہی ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ ان کے گھر جا کر معلوم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جب گھر میں جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں، پوچھتے ہیں کہ اماں جان، میں 4 دن کے بعد آج واپس آیا ہوں تو میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری کو محسوس کیا ہے، خیریت تو ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرماتی ہیں کہ 4 دن ہو گئے ہیں حضور علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں اور خود ہی وہ کھانا بناتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کو بلا کر لاتے ہیں کہ گھر تو تشریف لے کر آئیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کھانا تناول فرماتے ہیں تو کھانا تناول فرمانے کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 دینار حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ایسی مال و دولت کا کیا فائدہ کہ آپ بھوکے رہیں اور ہمارے پاس مال و دولت ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عثمان تو چلے گئے، لیکن جب ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تو وہ میں نہیں بھول سکتی۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، عثمان سے میں راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ جب مسلمان مدینہ منورہ کے اندر کی ہجرت کر کے گئے تو مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو مسلمان عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی ایک یہودی کے کنویں پر، تو مسلمان عورتوں کو تنگ کرتا، تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو پانی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام کروں گا۔ تو اس یہودی کے پاس جاتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کو مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو، تو 3 دن باری میری ہوگی، 3 دن باری آپ کی ہوگی۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں پانی ذخیرہ کر لیا کرتے تھے، اور جب اس یہودی کی باری آتی تو اس کی باری کے اندر کوئی پانی بھرنے کے لیے نہیں جاتا، تو وہ تنگ آ کر کہتا ہے، اے عثمان، میں یہ سارا کنواں آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے تھے۔ اور جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے یہ کنواں ہوتا ہے، کنویں کے اندر اگر پانی کھڑا رہے تو وہ باسی پانی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک برتن کے اندر پانی بھر کے رکھ دیں تو 2 دن یا 3 دن وہ پانی پڑا رہے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کنویں کی یہ خاصیت ہے کہ پانی جتنا زیادہ اس میں سے نکالو گے تو تازہ پانی اتنا زیادہ نکلتا آئے گا۔ ایسے ہی ہم جتنا مال اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔